السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے میں نے آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی تھیں، جن میں آن لائن ٹیچنگ کا طریقہ بھی بتایا تھا، اور ایک مکمل میں نے 2 حصوں میں وہ ویڈیو بنائی تھی کہ آن لائن ٹیچنگ کیسے کی جاتی ہے، اس کے لیے اسٹوڈنٹ کیسے ملتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو باہر کے ممالک میں کال کی جاتی ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو وہ جو ویڈیوز تھی ان کو لوگوں نے کافی پسند کیا اور کافی انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ ایک ایسی چیز کی جسے کوئی بھی بتاتا نہیں، اور وہ چیز میں نے کھل کر اور پوری وضاحت کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ میں نے چیز لوگوں کو بتا دی۔ پھر اس کے بعد انہی ویڈیوز کے نیچے بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا طریقہ بھی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ فروخت کر رہا ہو جس کے پاس اسٹوڈنٹ ہو اور وہ ان کو بیچ رہا ہو، تو کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی ویب سائٹ یا کوئی اس طرح کا۔ تو اس حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ان ویڈیوز کے اندر بھی یہ بات بتائی تھی کہ میں نے کہ اس طرح کی میرے علم میں کوئی چیز نہیں ہے اور ایسا ہونا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو اب آج میں آپ کو اس حوالے سے 2 اپنے واقعات جو ہے وہ سناتا ہوں، جن میں سے ایک کا تجربہ خود مجھے بھی ہوا اور کچھ دوسرے لوگوں سے جو میں نے سنے، تو ان کی روشنی میں وہ 2 واقعات سناتا ہوں، تو آپ کو ساری بات وہ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ اسٹوڈنٹ فروخت بھی ہوتے ہیں یا بکتے بھی ہیں یا کہیں سے ملتے ہیں، کوئی دے رہا ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آن لائن اسٹوڈنٹ فروخت کرنے والے جو ہے وہ کون ہیں اور کس طرح وہ آن لائن اسٹوڈنٹ فروخت کرتے ہیں، اور میرے خود جو 1-2 واقعات جو ہیں وہ بھی میں آپ کو اس میں بتاؤں گا۔ تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ایک واقعہ جو ہے جو میں نے خود جس کا تجربہ کیا، چونکہ مجھے اس چیز کا پہلے سے علم تھا، تو آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک کال آئی کہیں سے، اور کال کرنے والے نے کہا کہ جی ہمارا ایک بہت بڑے سیٹ صاحب ہیں، وہ دبئی میں ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی وہاں پر ہوتے ہیں، اور یہاں پر ان کا فارم ہاؤس ہے، بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، اس میں ایک بڑی مسجد ہے، تو اس مسجد کے لیے ہمیں ایک خطیب کی ضرورت ہے، اور اس کی اتنی تنخواہ ہوگی، کوئی انہوں نے کل ملا کے کوئی 30-35-40 ہزار تنخواہ بتائی، یہ تنخواہ ہوگی، اور اس کے علاوہ جو سیٹ صاحب کے جو بچے دبئی میں ہیں ان کو آن لائن ٹیچنگ بھی کرنی ہے، ان کو پڑھانا بھی ہے آن لائن، اس کے الگ جو ہے وہ چارجز ہوں گے، اور بڑا مکان ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بڑا کچھ اس نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ اس نے کل ملا کر کوئی 1-1.5 لاکھ روپیہ ماہانہ آمدن کا بتایا اور کہا کہ ہمیں بندہ چاہیے۔ تو اس کی یہ ساری باتیں سن کر مجھے تو اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ جس ملک میں اور صورتحال یہ ہو کہ 5,000 اور 10,000 کی تنخواہ کے لیے یعنی لوگ ٹکرے مار رہے ہوں اور کسی کو وہ مل نہ رہی ہو ملازمت اس طرح کی، یا مسجد کی امامت یا آن لائن ٹیچنگ کچھ بھی، اور وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ لوگوں کو کالیں کر کر کے بتا رہا ہو کہ میرے پاس 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اور کوٹھی ہے اور مکان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اس کو بندہ نہ مل رہا ہو، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو مجھے تو اس کی باتوں سے فوراً یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک فراڈ ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا دیکھیں کہ فراڈ کو دیکھیں کہ فراڈ کا طریقہ کیا ہے، تو میں نے اس کے ساتھ بات کو جاری رکھا، اور پھر 1-2 دن کے بعد پھر میں نے اسے کال کی، میں نے کہا ہاں جی بتائیں کیا ترتیب ہے، کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ آ جائیں ادھر ہمارے پاس آ جائیں اور یہاں پر آ جائیں، اور یہاں پر ہم آپ کو جگہ بھی دکھاتے ہیں ساری، اور وہ مسجد بھی آپ دیکھ لیں اور آن لائن ٹیچنگ بھی، اور بڑی آسانی سے آپ مزے سے 1-1.5 لاکھ روپے آپ کی آمدن ہوگی۔ تو میں نے اس سے کہا کہاں پر آؤں؟ تو اس نے مجھے پوچھا آپ کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا میں راولپنڈی میں ہوں۔ تو مجھے کہنے لگا کہ آپ اس طرح کریں، راولپنڈی میں فیض آباد سے ایک بس آتی ہے اوکاڑا کی، تو کہیں کی بھی آتی ہے جو اوکاڑا سے گزرتی ہے، تو آپ اوکاڑا میں آ جائیں، اور اوکاڑا میں نے کہا کہاں پر؟ اڈے میں اتر جاؤں؟ اس نے کہا نہیں اڈے میں نہیں اترنا آپ نے، اوکاڑا سے پہلے تھوڑا سا پہلے کسی پمپ کا مجھے بتایا، پیٹرول پمپ کا، وہاں پر آپ نے اترنا ہے اور اتر کے مجھے وہاں سے کال کرنی ہے۔ تو اس بات سے میں فوری طور پر سمجھ گیا کہ اس نے جو پمپ کا مجھے بتایا اوکاڑا، میں نے کہا اڈے میں، شہر میں، اس نے نہیں، اس نے کہا شہر سے پہلے ایک جگہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی ویران جگہ ہوگی، کوئی پمپ ہوگا جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہوگی، وہاں پر میں جاؤں گا اور میں وہاں سے کال کروں گا میں آ گیا ہوں، اور یہ بندے آ جائیں گے اور وہیں سے مجھے یا تو وہیں پر مجھ سے موبائل وغیرہ چھین کر، پیسے وغیرہ چھین کر، جو کچھ بھی ہوگا سارا کچھ چھین کر بھاگ جائیں گے، اور یا یہ کریں گے کہ مجھے وہاں سے اٹھا کر گاڑی میں بٹھائیں گے اور کسی ویرانے میں لے جائیں گے، اور پھر
جو ہے مجھے کہیں گے کہ اپنے گھر والوں کو فون کرو، اتنے پیسے لے کر آئیں۔ بہرحال اس طرح کے فراڈ جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئے بھی ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ اچھی خاصی کئی دنوں تک گپ شپ کر کے، جو مجھے پتہ تو پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا اس بات سے ہی کہ 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ، میں نے کہا لوگ 10,000 کی ٹکرے مار رہے ہیں اور ان کو بندہ نہیں مل رہا اور کالیں کر کر کے بلا رہے ہیں، تو یہ فراڈ ہے۔ بہرحال وہ فراڈ میں نے ان کا اس طرح مجھے اندازہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور فراڈ جو سب سے زیادہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کوئی ایسا بندہ ہے جو اسٹوڈنٹ فروخت کرتا ہو، تو یہ فراڈ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو آن لائن ٹیچنگ کے لیے اسٹوڈنٹ ملے اور وہ فروخت کرے۔ ہاں کوئی ایک آدھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس مثلا 1-2 اسٹوڈنٹ ہیں اور اس کی کوئی ایسی جاب لگ جاتی ہے، یا وہ کہیں باہر کسی ملک میں جاب کے لیے چلا جا رہا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ایک آدھ اسٹوڈنٹ جس کو وہ پڑھا رہا تھا وہ اگر بیچنا چاہے، کسی کو دینا چاہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو بیچتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ 100% نہیں بلکہ 200% یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سارا فراڈ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے بھی ایک ٹیم کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، اور چونکہ مجھے پہلے سے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل فراڈ ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اس طرح کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی پاگل ہے جس کو اسٹوڈنٹ ملے اور وہ آگے بیچے، وہ خود نہ یعنی پڑھائے اور اب کمائے۔ تو بیچنے میں کیا ہے، بیچنے میں وہ 5,000 روپیہ دے کر ایک اسٹوڈنٹ بیچتے ہیں، اور پڑھانے میں ہر مہینے 5,000 ایک اسٹوڈنٹ کا، 10,000 ایک اسٹوڈنٹ کا آ رہا ہوتا ہے، تو بیچنے میں کیا فائدہ ہے، ان کو نقصان ہے۔ تو بہرحال میں نے ان سے رابطہ کیا صرف اسی غرض سے، یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ ویڈیو بنانے کے لیے، کل کی بات ہے، میں نے کل رابطہ کیا، اور مجھے امید ہے کہ جس بندے سے میں نے رابطہ کیا وہ لازماً اس ویڈیو کو وہ خود بھی دیکھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی، وہ خود بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو اس کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کا خوف کریں۔ آپ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے کر جو ہے فراڈ کر کے جو ہے وہ حرام پیسے کماتے ہیں اور اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں۔ اور یہ بات میری، آپ اگر آپ کے پاس پینسل اور کاغذ موجود ہے تو یہ بات اس پر لکھ لیں، اور پتھر پر لکیر کی طرح لکھ لیں کہ جو شخص اپنے پیٹ میں اور خاص طور پر اپنے بچوں کے اور اپنے گھر والوں کے پیٹ میں حرام کی کمائی ڈالتا ہے، دھوکے اور فراڈ سے لوٹ کر کسی کو دھوکہ دے کر حرام کے پیسے ڈالتا ہے، تو یہ بات لکھ لیں اور نوٹ کر لیں، یہ آپ کو یاد آئے گی میری بات، کہ جو اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے حرام کھلاتا ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کے کسی کام نہیں آتی، اس کی اولاد اسے لاتیں مار کر دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتی ہے، اور پھر وہ سڑکوں پر رات کو سوتا ہے۔ تو جس اولاد کو آپ حرام کھلائیں گے وہ بڑھاپے میں آپ کے کسی کام نہیں آئے گی، اور یہ بات انسانی تاریخ کے 10,000 سالہ تجربے سے ہی ثابت ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ اس کام سے باز آ جائیں۔ آپ کو کیا ملے گا 5,000 لے کر؟ آپ کیا بنا، آپ کی کوٹھی بنا لیں گے، کیا بنا لیں گے؟ کل آپ کو موت آ جائے گی تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو بہرحال میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ جی آواز میں نے تھوڑی سی تبدیل کر کے تاکہ مجھے وہ پہچانے نہ، میں نے کہا جی آپ کا میں نے سنا آپ اسٹوڈنٹ بھیجتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں جی میں اسٹوڈنٹ بھیجتا ہوں۔ تو میں نے کہا کیا ترتیب ہے؟ تو اس نے کہا جی میں رات کو کالیں کرتا ہوں اور مجھے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں اور میں پھر وہ لوگوں کو بھیجتا ہوں۔ میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، آپ کالیں کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ ملتے ہیں۔ لوگوں نے بڑی بڑی اکیڈمیاں بنائی ہوئی ہیں اور 30-30 ہزار پہ پر منتھ پہ ایک بندہ رکھا ہوا ہے جو کالیں کرنے کے لیے، ان کو اتنی مشکل سے ملتے ہیں اور آپ کو روزانہ مل رہے ہیں، اور آپ باقاعدہ اشتہار اپنا چلا رہے ہیں نیٹ پہ کہ مجھ سے اسٹوڈنٹ خریدے۔ تو میں نے کہا اچھا میں ایک اسٹوڈنٹ لینا چاہتا ہوں، 1-2 لینا چاہتا ہوں، مجھے ضرورت ہے، تو کیا ترتیب ہوگی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو اسٹوڈنٹ دیں گے، امریکہ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، 3 دن آپ ان کو پڑھائیں گے ٹرائل، اور اس کے بعد اگر وہ آپ سے راضی ہوئے تو پھر آپ ہمیں 5,000 روپیہ دیں گے اور وہ اسٹوڈنٹ ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو میں نے اس سے کہا، اب دیکھیں میں نے اس کا فراڈ کس طرح پکڑا، میں نے اس سے کہا جی جس وقت میں ان کو پڑھاؤں گا تو ان کی جو پہلی فیس آئے گی تو وہ فیس جو ہے پہلی آئے گی تو اس فیس میں سے وہ 5,000 میں آپ کو دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں، جس وقت ہم آپ کو اسٹوڈنٹ دیں گے آپ ہمیں 5,000 روپے دیں گے، اس کے بعد اسٹوڈنٹ آپ لیں۔ تو اب دیکھیں اگر یہ بات سچی ہوتی، اگر وہ فراڈیہ نہ ہوتا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ 1 مہینہ پڑھائیں، جو ہی ان کی فیس آئے تو پہلی فیس آپ ہمیں دے دیں اور اس کے بعد آپ پڑھاتے رہیں۔ لیکن میں اسے اصرار کرتا رہا کہ نہیں 1 مہینے میں کیا ہوتا ہے، 1 مہینے بعد میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ وہ کہتا ہے نہیں جس دن ہم اسٹوڈنٹ دیں گے اسی دن آپ نے ہمیں 5,000 پیمنٹ کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فراڈ ہے۔ اب وہ فراڈ کرتے کس طرح ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے؟ اب وہ فراڈ اس طرح کرتے ہیں کہ ظاہر بات ہے اسکائپ آئی ڈی کوئی بھی بنا سکتا ہے، کسی فرضی نام سے اسکائپ آئی ڈی بنا دیتے ہیں، اس میں پروفائل کے اندر سارا وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ امریکہ کا لکھ دیتے ہیں، ٹائم امریکہ کا جو امریکہ کا سیٹ کر دیتے ہیں،
اور پھر وہاں سے اب ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کے ہمیں کوئی کال کرے اور کہیں میں امریکہ سے بات کروں تو اسکائپ میں کیا پتہ چلتا ہے کون کہاں سے بات کر رہا ہے. تو وہاں سے وہ بات کرتے ہیں جی میرے بچوں کو پڑھانا ہے یہ ہے وہ خود ہی ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے اسکائپ آئی ڈی سے, اور پھر اپنے ہی بچوں کو جو ہے وہ سامنے لا کر بٹھاتے ہیں کہ ان کو پڑھائیں جی. اب بچے تو بچوں کو کیا لگی کہ فراڈ ہے, وہ تو بچے ہیں, ان کو 1-2 دن آپ پڑھائیں گے اور آپ کہیں گے یار یہ تو امریکہ کے بچے ہیں مجھے مل گئے ان کو پڑھانا ہے, تو آپ 1-2 دن پڑھائیں گے اور پھر اس کو 5,000 روپے پے کریں گے اور وہ بند ہو جائے گا سارا سلسلہ. تو اسی طرح اگر آپ کو کوئی کال آتی ہے تو کال میں بھی آپ احتیاط کریں. کال جو ہے پاکستان میں بیٹھ کر آپ دنیا کے کسی بھی نمبر سے کال کر سکتے ہیں, یعنی اسکائپ آپ کو یہ سہولت بھی دیتا ہے, وہ آپ سے کچھ پیسے لیتا ہے, آپ کسی بھی نمبر کا کسی بھی ملک کا وہاں کا لینڈ لائن یا موبائل نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں اسکائپ کے ذریعے. یعنی آپ اپنے پاکستان میں بیٹھ کر اسکائپ سے کال کریں گے اور جس بندے کو کال جائے گی اس کو جو ہے امریکہ کا نمبر آئے گا, برطانیہ کا نمبر آئے گا اس کی اسکرین پر, جس ملک کا آپ سلیکٹ کریں گے وہ نمبر آئے گا. تو یہ سارے اس قسم کے فراڈ ہوتے ہیں, اس لیے اس سے بہت ہوشیار رہیں. اگر کوئی کہتا ہے میں بیچتا ہوں, اسے کہیں ٹھیک ہے آپ بیچتے ہیں تو ٹھیک ہے میں لیتا ہوں, اور جس وقت مجھے ان کی پہلی فیس آئے گی اس پہلی فیس میں سے میں آپ کو دے دوں گا تنخواہ. تو اس طرح بلکہ پہلی فیس میں سے بھی تنخواہ نہیں بلکہ اس سے کہیں پہلی فیس میں سے آدھی دوں گا اور اگلی جو مہینے کی فیس آئے گی اس میں سے آدھی دوں گا. تو یہ سارے فراڈ ہوتے ہیں, ان سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تو لوگوں کے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے, کوئی جو ہے آخرت کا خوف نہیں ہے, اور چند ٹکوں کے لیے جو ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے جو بھر رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اسے آپ لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور کمنٹ میں بھی ضرور اظہار خیال کریں. اور میں اس طرح کی ویڈیوز چونکہ بناتا رہتا ہوں تو اس لیے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو نظر آتی رہیں. اللہ حافظ.